چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو، علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، سینہ چلو، سینہ چلو، چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش، اور آج سیزن 16 میں یہ مقابلہ بڑھتے بڑھتے اب پری کوارٹر فائنل تک پہنچ چکا ہے۔ آج اس کی 18ویں ایپیسوڈ ہے اور آج ایک اور ٹیم کوارٹر فائنل کے لیے سلیکٹ ہوگی۔ کل پہلا پری کوارٹر فائنل ہوا تھا اور آج دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک چکوال سے اسلامی بھائی آئے ہیں اور دوسرے سرگودا سے آئے ہیں۔ ان دونوں ٹیموں کے درمیان مجھے امید ہے بڑا اچھا مقابلہ ہوگا۔ نئے سیگمنٹس ہیں، نیا انداز، کچھ چیزیں ایڈ ہوئی ہیں ذہنی آزمائش میں جو کل بھی آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پروگرام کے آخر تک شامل رہیں گے، اور ہاں آپ نے انشاءاللہ اس پروگرام میں صحیح جواب دینے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آپ سے بھی سوال کریں گے اور آپ نے کالز بھی کرنی ہے، وہ بھی سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ تو انشاءاللہ دونوں ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ چکوال اور سرگودا والوں سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ ماشاءاللہ، دائیں طرف چکوال کے اسلامی بھائی ہیں، بائیں طرف سرگودا کے اسلامی بھائی ہیں۔ ان کا تعارف بھی حاصل کرنا ہے، مگر آئیے ناظرین پہلے چیک کرتے ہیں پہلا پری کوارٹر فائنل جو دو ٹیموں کے درمیان ہوا، منڈی بہاؤدین اور ٹنڈو آدم۔ مقابلہ بڑا کمال کا ہوا، کیسا رہا کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ہے ذہنی آزمائش سیزن 16، اور جناب اب یہ سیزن 16 داخل ہو گیا ہے اپنے اگلے مرحلے میں، پری کوارٹر فائنل میں۔ علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ اہتمام کے ساتھ سب سے پہلے محفل میلاد کس نے منعقد کی؟ مصر و شام کے بادشاہ ابو سعید مظفر بن زین الدین نے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دو کمر، دو پنجہ خور، دو ستارے، 10 ہلال، ان کے تلوے پنجے ناخن پائے اتر ایڑیاں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ احمق بیل بجائی ہے ٹنڈو آدم والوں نے، صرف ایک ہی لفظ سنا ہے احمق۔ احمق کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ سوال سن لے پہلے۔ سوال یہ تھا احمق کی بات کا جواب کیسے دیا جائے۔ جواب یہ تھا کہ احمق کی بات کے جواب میں خاموش رہنا ہی اس کا جواب ہے۔ 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے۔ بیل بجائی منڈی بہاؤدین والوں نے، بہت تھوڑا سا ہی طرز کا پارٹ سنا ہے۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ جواب درست دے دیا ہے ایک بڑے مارجن کے ساتھ۔ آج منڈی بہاؤدین والے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے، جواب درست دے کر۔ سبحان اللہ، اذکر اللہ۔ ناظرین پہلی ٹیم جو کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے منڈی بہاؤدین، ٹنڈو آدم والے آج ہم سے جدا ہوں گے۔ جناب سرگودا اور چکوال کی ٹیموں کے درمیان جو آج مقابلہ ہونا ہے، کل تو منڈی بہاؤدین والے آگے پہنچ چکے ہیں، آج کون آگے جائیں گے؟ دائیں طرف میرے چکوال والے ہیں، آئیے ان سے ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حبیب الرحمان اتاری ہے بن قاری محمد ظہیر۔ میں جامعۃ المدینہ چوہا چوک چکوال میں 3rd ایئر یعنی درجہ ثالثہ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد عبید رضا اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام بشیر احمد اتاری ہے۔ میں مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی میں درجہ رابعہ کا طالب علم ہوں اور الحمدللہ میری سلیکشن چکوال کی ٹیم میں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسیب اتاری بن محمد حنیف ہے۔ میں جامعۃ المدینہ چکوال میں درجہ 2nd ایئر یعنی ثانی کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق چکوال کے گاؤں سہیر سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرگودا کے اسلام بھائی اپنا تعارف پیش کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سعد عبداللہ طاری ولدیت محمد اسنین ہے اور میں بیسیکلی میرا تعلق سرگودا کی تحصیل ساہیوال سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ ساہیوال میں درجہ رابع یعنی 4th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسد علی اتاری ہے. میرے والد صاحب کا نام محمد ارشد اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ علی ٹاؤن سرگودا کے اندر 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. جی اگلے اسلامی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد اسنین عابد ہے. میرے والد صاحب کا نام عابد سراج ہے. میرا تعلق سرگودا کے علاقہ سیال موڑ سے ہے اور میں جامعۃ المدینہ باگٹا والا میں پڑھتا ہوں. 4th ایئر کا طالب علم. ماشاء اللہ. چلیں جناب دونوں ٹیموں کا تعارف ہو گیا ہے, سرگودا کا بھی اور چکوال کا بھی. ناظرین وقت ہوا ہے انشاءاللہ آپ سے ایک سوال کیا جائے گا جس کا جواب آپ نے میسج کے ذریعے دینا ہے. سب سے پہلے کپڑا بننے کا کام کس نے کیا؟ کپڑا بننے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا؟ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیجئے. ایک سوال ہم آپ سے ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کے ذریعے کرتے ہیں. کوئز اپلیکیشن کا سوال کیا ہے آج؟ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کون سا پرندہ داخل فرمایا؟ ویری انٹرسٹنگ کوسچن. سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں کون سا پرندہ داخل فرمایا؟ 4 آپشن اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. مور، ہدہد، طوطا یا کبوتر. آپ نے یہ جواب ذہنی آزمائش کی کوئز اپلیکیشن میں دینا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون صحیح جواب دیتا ہے, کس کی آئی ڈی سلیکٹ ہوتی ہے اور کس کو تحفہ بھجوایا جاتا ہے. اب وقت ہوا ہے جو آپ سے کل سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اور اس کی قرآن اندازی. جی کل جو گزشتہ سلسلے میں ہم نے جو سوال کیا تھا, سوال یہ تھا قرآن میں ذکر کردہ سب سے چھوٹا جاندار کون سا ہے؟ تو اس کا جواب ہے مچھر. اور درست جواب دینے والوں میں بنت عبدالسلام لیاقت آباد کراچی, ام محمد ابراہیم پھالیاں, علی زیب ریاض دبئی, بنت رشید اتاریہ قبولہ شریف, بنت رمضان اتاریہ ڈیرہ لیار, محمد وقاص بلوال, شعیب مشتاق سندیلیاں والی, محمد حسان اتاری بورے والا, محمد اعظم چشتی راولپنڈی, محمد عظیم اتاری ہری پور ہزارہ, بنت اعظم اتاریہ حاصل پور, بنت ظہیر اتاریہ رحیم یار خان. اب ان کے درمیان قرآن اندازی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے خوش نصیب جس کا آج نام اناؤنس ہوتا ہے. شعیب مشتاق سندیلیاں والی. کیا بات ہے, نام بھی شہر کا بڑا مشکل ہے اور انہی کا نام نکل آیا ہے. اپنا ایڈریس بھیجیے تو پھر آپ تک تحفہ بھجوایا جائے گا. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے. جی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو. علم نور ہے, عشق کے بول, قرآنی معلومات, یہ مقدس مقام کون سا ہے؟ خاندانی رشتے مکمل کیجئے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. آئیے شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ جس کا نام ہے علم نور ہے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے, ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب دائیں طرف چکوال والے ہیں, پہلا سوال کریں گے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے معجزات جمع فرمائے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تقریباً 1000 معجزات جمع فرمائے. کیا بات ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1000 معجزات آپ نے جمع فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والوں سے سوال ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی عبادت کا کیا عالم تھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ عبادت کے سبب ان کی آنکھوں میں گڑے پڑ گئے اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی. عبادت کے سبب ان کی آنکھوں میں گھڑے پڑ گئے اور ہاتھ پاؤں میں طاقت نہ رہی. اتنا خشیت الہی کا, اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوتا, کتنی بڑی ہستی ہیں مگر عبادت اس طرح کیا کرتے. جواب درست دے دیا ہے. جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کے ثواب کو دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئی تو کیا تمنا کرے گا؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا, دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو, علم کا نور. جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کو دیکھے گا
جو قبول نہیں ہوئی تو تمنا کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو بڑی عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سنیے ذرا کہ جب مسلمان بروز قیامت اپنی ان دعاؤں کے ثواب کو دیکھے گا جو قبول نہیں ہوئیں تو تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سرگودا والوں سے سوال ہے، نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات براق پر سوار ہوئے تو اس کی رکاب اور لگام کس نے پکڑی؟ یہ سعادت کس کو ملی؟ فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو، نور ہی نور ہے، علم یہ نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کی رات جب حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے تو اس کی لگام حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، اس کی رکاب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور اس کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ رکاب جو ہے جبریل امین نے اور لگام حضرت میکائیل علیہ السلام نے پکڑی۔ ذرا سوچئے کیا شاندار انداز سے نبی پاک کو کس خوبصورت پروٹوکول کے ذریعے وہاں پہنچایا گیا۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں نا سیدی اعلیٰ حضرت کے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ سرور ور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے عرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ کیا شان ہے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ سرگودا والوں سے سوال کریں گے، جب ایک روایت کے مطابق وہ کون سا کام ہے، آپ کا سوال ہے، اچھا سوری چکوال والوں سوال ہے کہ جب ایک روایت کے مطابق وہ کون سا کام ہے جو انسان کی برائیوں کو چھپاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو ادا کرو کیونکہ نماز برائیوں کو دور کرتی اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ جی، نماز ہی وہ کام ہے جو انسان کو برائیوں کو چھپاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا نماز اللہ پاک کے قریب کرتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو چھپاتی ہے۔ کچھ فرق ہے آپ کے جواب میں، مگر آپ کا جواب درست مانتے ہیں۔ نبی پاک کی جب حدیث بیان کی جائے تو کوشش کریں کہ لفظ بلفظ ویسی ہی ہو۔ جواب آپ کا درست مان رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ سرگودا والوں سے سوال ہے، بنی اسماعیل و بنی اسرائیل کے سردار کون ہیں؟ شاید بنی اسرائیل تو آپ نے سنا ہوگا، بنی اسماعیل، ان دونوں کے سردار کون ہیں؟ غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسماعیل کے سردار حضور علیہ السلام ہیں اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جی جناب، بنی اسماعیل کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بنی اسرائیل کے سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ چکوال والوں سے سوال ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ اب یہ آپشن والے سوال ہیں، اگر آپ آپشن لیں گے تو آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے، بغیر آپشن کے جواب دیں گے اور آپشن لے کے جواب دیں گے تو 1 نمبر ملے گا۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ کنفرم نہ ہو تو آپشن لے لیجئے گا۔ آپشن 8000 سال، تقریباً 9000 سال یا تقریباً 1000 سال؟ تقریباً 8000 سال، تقریباً 9000 سال یا تقریباً 1000 سال۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، کتنا عرصے بعد تشریف لائے حضرت نوح علیہ السلام؟ 8000 سال۔ جناب آپ کا جواب درست نہیں ہے۔ 1000 سال، تقریباً 1000 سال کا فرق تھا حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام میں۔ ناظرین، یہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا۔ سرگودا والوں سے سوال کریں گے، زیتون کا درخت کتنے سال رہتا ہے؟ آپ چاہیں تو آپشن لیجئے، چاہیں تو بغیر آپشن کے لیجئے۔ کمال کا درخت ہے، قرآن میں ذکر ہے، کتنے سال رہتا ہے؟
آپشن دے دیں. تقریباً 3000 سال، تقریباً 2000 سال یا تقریباً 5000 سال. 3 آپشنز ہیں. زیتون کا درخت کتنے سال رہتا ہے؟ 2000 سال، 5000 سال یا 3000 سال. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. تقریباً 2000 سال. آپ کا جواب بھی غلط ہے. زیتون کا درخت تقریباً 3000 سال رہتا ہے. اب یہ سلیبس سے ہٹ کر سوال ہیں. لکیلی کبھی جواب آ جاتا ہے، لکیلی نہیں آتا کبھی. چکوال والوں سے سوال ہے، انسانوں میں سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ اب آپ چاہیں تو اس کا بھی آپشن لے لیں یا وداؤٹ آپشن جواب. سب سے پہلے اسلام انسانوں میں سلام کس نے کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جناب حضرت آدم علیہ السلام جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے سلام حضرت آدم علیہ السلام نے کیا. آپشن لے کر جواب دیا، اس لیے 1 نمبر ملے گا. اسلام کی سب سے پہلی مسجد کا نام کیا ہے؟ آپشن مسجد قباء. بغیر آپشن کے جواب دیا. مسجد قباء. 3 آپشن تھے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد قباء. جواب بالکل درست دے دیا. کیا خوبصورت مسجد ہے. اللہ ان تینوں مسجدوں کی حاضری ہمیں بار بار نصیب فرمائے. ناظرین، اسکور بورڈ کی طرف جانے سے پہلے وقت ہوا ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ سوال، ان کے جواب اور کچھ انعام. جی یہاں پر بھی موجود عاشقان رسول سے انشاءاللہ سوال کریں گے. اور پہلا سوال یہ ہے، یہ بتائیے آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ آخرت کی پہلی منزل کیا ہے؟ واہ بھائی واہ. اپنا نام بھی بتائیں گے، کہاں سے آئیں یہ بھی بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیفا احمد، سڈنی آسٹریلیا سے. اچھا آسٹریلیا سے آئے، ماشاءاللہ، مرحبا. قبر. آخرت کی پہلی منزل یہ قبر بتا رہے ہیں. جی صحیح. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ. اور انہیں ماشاءاللہ مبارک پانیوں کا مجموعہ اور سوغات مدینہ. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں مختلف ملکوں سے اسلام بھائی آئے ہوئے ہیں. سڈنی آسٹریلیا سے اسلام بھائی آئے، انہوں نے جواب دیا. ایک سوال اور کریں گے انشاءاللہ، اور وہ سوال یہ ہے، یہ بتائیے جنت البقیع میں ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میرا مزار بنے، میری حاضری ہو، میرا آخری ٹھکانہ وہی ہو. سب سے پہلے کون سے صحابی ہیں، اور صحابی بھی مہاجر صحابی ہیں، جن کا سب سے پہلے جنت البقیع میں جن کی تدفین ہوئی؟ مہاجر صحابی ہیں، پہلے صحابی ہیں جن کی جنت البقیع میں تدفین ہوئی. آج مزار فائض الانوار جنت البقیع میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عثمان بن مسعوم. دوبارہ بولیں. عثمان بن مسعوم. مزعون. جواب درست تو نہیں ہے. جواب درست نہیں ہے. چلیں دوبارہ کہیں، چلیں کھڑوں. تھوڑا سا ان کے پروناؤنسیشن میں فرق ہے نا. عثمان بن معصوم. مزعون ہے. مزعون. حضرت عثمان بن مزعون. حضرت عثمان بن معصوم. ادائیگی میں تھوڑا سا مسئلہ، ورنہ ان کا جواب ماشاءاللہ درست ہے. انہیں بھی انشاءاللہ سوغات مدینہ پیش کی جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے جناب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. چکوال والوں کے 7 نمبر ہیں، سرگودا والوں کے 8 نمبر ہیں. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے جس کا نام ہے عشق کے بول. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب چکوال کے اسلامی بھائیوں سے پہلا شعر سنیں گے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. جواب درست دے دیا ہے. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی
کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. مائک یہ والا یوز کر لیں. جی بولے ہو گیا وہ مائک اوکے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت. یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا. جواب درست دے دیا ہے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر ہی آ نہ جائے کیوں. جواب درست دے دیا ہے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر آ نہ جائے کیوں. چھائی ہے اب تو چھاؤنی حشر آ نہ جائے کیوں. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اس کی پہلی لائن سنائیں گے. خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. پہلی لائن سنائیں گے. 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا جناب. یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم. خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. غلطی ہو گئی ہے جناب. اب آپ سے بھی شعر کی دوسری لائن پوچھوں گا. ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. تھوڑا سا ہم ٹویسٹ بھی تو لائیں نا جناب. جی. یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیراں کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جاں فضا کا ساتھ ہو. گور تیرا کہتے ہیں ناظرین قبر کو. کیا پیاری دعا ہے کہ یا اللہ جب قبر کی گہری رات کالی رات آ جائے تو نبی پاک کا جو ایسا مبارک چہرہ ہے جو صبح جاں فضا جو قبر میں آئیں گے تو قبر ہی جگمگا جائے گی. تو ان کے چہرہ انور کی روشنی اور اس کی نورانیت کا ساتھ مل جائے تو پھر قبر کی گہری رات جو ہے کالی رات بھی اجالی ہو جائے گی. مل کر یہ شعر پڑھتے ہیں. جی. یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات. یا الہی گور تیرا کی جب آئے یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. جواب درست دے دیا ہے.
जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दुशंबा देखो। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। कमाल का शेर है नादरीन। आला हज़रत इस कलाम में मक्के मदीने का खूबसूरत जिक्र करते हैं। कहते जुम्मा मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। वो लोग जिनको इबादत का शौक है, मक्के में वो भी जुम्मा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, मक्के की एक नेकी 1 लाख नेकी के बराबर, जुम्मा की एक नेकी 70 नेकियों के बराबर। तो अब जुम्मा मक्के में मिल जाए तो फिर तो मल्टीप्लाई कितना कुछ हो जाएगा। तो इबादत वालों के तो मजे आ जाते हैं, मगर हम मुजरिमों का क्या होगा, हम गुनाहगारों का क्या होगा। तो आदत कहते हैं जुम्मे का दिन मक्के में बड़ी बड़ी बरकत वाला है, मगर मुजरिमों आओ यहाँ यानी मदीने आओ ईद दोशंबा देखो। दोशंबा फारसी का लफ्ज़ है और इसके माना है पीर का दिन। पीर का दिन कौन सा दिन है? मेरे आका की विलादत का दिन है। मदीने वाले आज भी पीर को रोज़ा रखते हैं, वहाँ आज भी मस्जिद नबवी में दस्तरखान बिछता है। तो जब मुजरिम गुनाहगार मदीने पीर वाले दिन पहुँच जाए तो ये गुनाहगारों की ईद होती है। और आका उस दिन मजीद करम नवाजी फरमाते हैं जुम्मे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए। मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब व शौक का यहाँ बाम उलझना देखो। अदब व शौक का यहाँ बाहम उलझना देखो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तज़म से तो गले लग के निकाले अरमा, अदब शौक का यहाँ उलझना देखो। अब इंशाअल्लाह दोनों टीमों से एक तर्ज को पहचानना है इन्होंने। तो अब एक तर्ज सुनाई जाएगी जो पहले इंशाल्लाह चकवाल वाले पहचानेंगे, फिर सरगोदा वाले पहचानेंगे। जी सुनाइए जनाब। सेकंड रह गए, आपने जल्दी करना है, 5 सेकंड रह गए। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, ये तर्ज उसी तरफ जाती है, ऐसा ही है। आखिरी उम्र है क्या रौनक दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। अल्लाह इन्हें भी मदीना दिखाए, हमें भी मदीना दिखाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब सरगोदा वाले तर्ज सुनेंगे। जनाब दोबारा सुनना चाहेंगे? दोबारा सुनाइए, सेकंड चलते रहेंगे, याद रखिएगा। बड़ा मशहूर कलाम है ये तो। कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरे नूर फ़ज़ा की कसम। हाँ, ये भी हो सकता है कलाम इलाही में शम्सुद्दुहा तेरे चेहरा नूर अफ़ज़ा की कसम। एक और बड़ी मशहूर तर्ज है, चलें यहाँ इनाम भी दे दें किसी से जो ज़्यादा, सारे लोग उसी पे पहुँचे हैं। चले हम बच्चों से लेते हैं।
جی السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی عمان سے اچھا واہ بھائی واہ. کون محمد سی؟ عبداللہ طاری. واہ بھائی عبداللہ بھائی عمان سے آئے آپ. طرز کون سی؟ میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. یہ بھی ہے طرز. بن تو شاید یہ ہاں بن تو یہ بھی جائے گی ماشاء اللہ. چلے بھائی تحفہ دین ہے. ایک اور بھی مشہور طرز ہے جو ہم چاہ رہے ہیں وہ ابھی تک تو پہنچے نہیں آپ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لم یاتی نذیر کفی نظر. جی لم یاتی نذیر کفی نظر لم یاتی نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا چھگ راج کو تاج دورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا اعلان کر دوں کہ جو ہمارے ذہنی آزمائش کے اسٹوڈیو میں اسلام بھائی آنا چاہتے ہیں وہ کل سے ضرور آئیں. وہ اصل میں شاید آج لوگ یہ سمجھیں کہ کل ہم نے بیرون ملک والوں کو خصوصیت دی تھی تو آج کراچی والے کچھ کم آئے ہیں. تو اب کراچی میں رہنے والے آ سکتے ہیں اور بھی شہروں والے آ سکتے ہیں, ضرور آئیے. اور بیرون ملک والوں کا اب چونکہ تربیتی اجتماع شروع ہو گیا ہے تو اب وہ سلسلے میں نہیں بلکہ اپنے تربیتی اجتماع میں انشاءاللہ شامل رہا کریں گے. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے اشعار سننے پہلے ایک طرز سنتے ہیں جو اب یہاں اسلام بھائی پہچانیں گے انشاءاللہ. اور سے سنیں. ایک میسیج بھی آیا ہے عبدالنبی بھائی جی, اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. آزمائش میں ڈال دیا جی, کیونکہ آپ خود ذہنی آزمائش میں ہیں اور ہمیں آزمائش میں ڈال دیا ہے. آج ہم دکان پر بیٹھ کر ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں کیونکہ دکان بند کرنے کا ٹائم تھوڑا بات کا ہے اور آپ نے ذہنی آزمائش پہلے سٹارٹ کر دی ہے. چلیں اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کوئی دکان میں دیکھ رہا ہوگا, کوئی راستے میں دیکھ رہا ہوگا, کوئی انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوگا, سب جہاں بھی ہیں دیکھتے رہیں انشاءاللہ. چلیں جناب 3-4 سلسلوں کی بات ہے, پھر ہم اس کو پھر ٹائم کو چینج کریں گے, یعنی ٹوٹل 5 سلسلے اس طرح ہوں گے, پھر انشاءاللہ ہم اس کو چینج کر دیں گے. جی, جو دکان پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی ایسی جگہ پر دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش تو ہمیں اس کی ویڈیو بھیجیں. ہم انشاءاللہ ویڈیو بھی چلائیں گے کہ دیکھیں کہاں کہاں لوگ کس اس انداز سے اپنے پسندیدہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. طرز سنائیے جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بہت چھوٹا منا ہے بھائی, کیا نام ہے آپ کا؟ امجد رضا. امجد رضا. کہاں سے آئے ہو؟ کراچی. کراچی سے. اچھا, کیا پڑھ رہے تھی, کون سی طرز تھی یہ؟ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے پڑھ کے اگر بھی ہم سناؤ بھی نا. بے بس نہیں. فاصلوں کو تکلف ہے ہم واہ بھائی واہ سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں. ماشاءاللہ. انہیں ہم تحفہ تو دے رہے ہیں صاحب, آپ کیا کھا رہے ہیں انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلائیں. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میں کھجور کھا رہا ہوں, آپ بھی کھا لو. آ جاؤ. میں نے آدھی کھا لی, آدھی آپ کھا لو. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سید صاحب جب چھپ کے کام کرتے ہیں وہ بھی دنیا کو بتا دیتے ہیں. چلیں اب شعر سنائیے. تھوڑا مشکل شعر ہے مگر بہت پیارا ہے. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں. قسمت یہاں تک تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. چشمہ جاری ہے قرآن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو. کہاں سے آئے ماشاءاللہ, نام بتائیں اپنا. میرا نام محمد منیب اتاری ہے, میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں, درجہ خامسہ میں. بڑا پیارا شعر. ناظرین اس میں اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا کہ کعبے کے بارے میں فرمایا کہ کعبے کی جو رفعت ہے, چھت وغیرہ ہے, ہماری آنکھیں اس تک پہنچتی ہیں, دیکھ لیتی ہیں, مگر نبی پاک کے در کا عالم یہ ہے کہ اگر نبی پاک کی خاک درے والا کا مرتبہ دیکھ رہے ہیں نا تو ٹوپی تھامنی پڑے گی. ٹوپی کب تھامتے ہیں؟ جب بہت اونچی چیز دیکھتے ٹوپی گر جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے, طرز میں سنائیے جناب. کر چکی
माशाल्लाह, टोपी अब थाम के खाके दरे वाला देखो। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। थोड़ा सा मामला चेंज हो गया जनाब, अब टोटलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, हमारी मजलिस को कुछ स्कोर बोर्ड ठीक करना पड़ेगा सर जनाब। कोई बात नहीं, हो जाता है, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है, वो भी ज़ाहिर इंसान ही है। दोबारा ठीक करके हमें दिखा देंगे स्कोर बोर्ड। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कुरानी मालूमात। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट नाज़रीन, कुरान के नूर को अपने दिलों में मजीद बसाइए, कुरान से मोहब्बत बढ़ाइए। और ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कुरान के ऐसे अजायबात और ऐसी कमाल की मालूमात हमें देता है जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती है। बताइए कुरान पाक में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह कितनी बार आया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा। कुरान में लफ्ज़ बिस्मिल्लाह 2 बार आया, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर कितनी बार आया है? कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 3 बार आया। कुरान में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर 3 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह कितनी बार आया है? ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा आया है। कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह 2 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुरान में लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितनी बार आया है? कुरान में लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार आया है। कुरान में लफ्ज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1 बार आया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। शायद बहुत सारे नाजरीन के लिए ये सारी मालूमात नहीं होगी। ये है कुरान नाजरीन, पढ़ते जाइए, अपने दिल को मुनव्वर करते जाइए। नियत करते सब इंशाअल्लाह कि रोज़ाना कम अज़ कम 3 आयतें तिलावत करें, उसका तर्जमा पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें या सुन लें। ये नेक अमाल में से एक नेक अमल भी है। नियत करें इंशाअल्लाह कुरान रोज़ाना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आइए फिर एक बार हम चलते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब 18 नंबर हैं सरगोदा वालों के और 21 नंबर है चकवाल वालों के। मेरा ख्याल है फिर कोई थोड़ी सी यही है, ऐसा ही है। हाँ, थोड़ा सा दोबारा हमारी मजलिस इसको चेक कर ले, क्योंकि 1 नंबर का फर्क था, फिर 3 नंबर का फर्क हो गया, ऐसे ही हुआ है। तर्ज नहीं उन्होंने दुरुस्त पहचानी थी। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया। अब नाजरीन अगला सेगमेंट बड़ा प्यारा सेगमेंट है और जिसमें नंबर बहुत ज्यादा आगे पीछे हो जाते हैं, और उसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। आज़माइश देखो फिर से आया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। जनाब ये मुकद्दस मकाम गौर से देखिएगा, ये मुकद्दस मकाम, इन्हीं में से सवाल होगा और सही जवाब देने पर आप पूरे पूरे नंबर भी ले सकते हैं। गलत जवाब देने पर फिर शायद कोई भी नंबर ना मिले। आइए देखते हैं। माशाअल्लाह। मज़ार मुबारक हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सुफियान बिन उयैना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बीर रोहा माशाअल्लाह, हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं ओमान, मज़ार मुबारक इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र, मज़ार मुबारक हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मज़ार मुबारक इमाम बुसैरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत इमाम अब्दुल वहाब शाअरानी रहमतुल्लाह अलैह, मस्जिद क़िबलतैन मदीना मुनव्वरा, मस्जिद अली, मस्जिद बिलाल, मस्जिद मशअरिल हराम, मस्जिद फ़ज्र, जबल नूर, सुभान अल्लाह, जबल उहुद, वाह, जबल रहमत, जबल मलाइका, जबल अबू कुबैस,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े कमाल के मज़ारात और ज़ियारात की हैं, मगर क्या ये पहचान पाएंगे कि नहीं? बारी है चकवाल वालों की। आइए गौर से देखें ये मुक़द्दस मकाम कौन सा है। 7 नंबर खोल दें। चलिए जनाब 7 नंबर खोल के बताएं। ये कोशिश करेंगे कि बगैर इशारे के बताएं। 5 नंबर मिलेंगे, याद रहे गलती मत कीजिएगा। बीरे रोहा नहीं जनाब, कोई ऑप्शन नहीं ले रहे, थोड़ा सा तो ऑप्शन ले लेते। चले जरा, इन्होंने बीरे रोहा कह दिया है, जरा 5 नंबर खोल के बताएं। 6 नंबर खोलें, फिर 2 नंबर खोलें। जरा लग तो सही रहा है बीरे रोहा। अगर बीरे रोहा है तो इन्होंने 5 नंबर हासिल कर लिए। नाजरीन बताइए क्या है ये? जनाब बीरे रोहा जवाब दुरुस्त दे दिया है। बड़ा प्यारा ये मुबारक कुआं है। 70 अंबिया किराम का इस कुएं पर गुजर हुआ है। चकवाल वालों ने पूरे 5 नंबर हासिल किए हैं। सरगोदा वालों की बारी है, दिखाइए जनाब। 6 नंबर खोल दो। 6 नंबर 6 नंबर पर तो कुछ मट्टी, कुछ पहाड़, कुछ पत्थर नजर आ रहा है। जल्दबाजी मत कीजिएगा, एक और इशारा ले लीजिए अगर कंफ्यूज। 2 नंबर खोल दो। 2 नंबर खोलें जनाब। कोई पहाड़ है ये। सात सेकंड रह गए। जबल नूर। इन्होंने जबल नूर कहा है। सही जवाब 4 नंबर दिला देगा। बताइए जनाब। जबल नूर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। तो आज के वीडियो पैकेज दिखाएंगे हमें। आइए चलते हैं, खूबसूरत ज़ियारतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जबल नूर के साए में बैठे हुए। तो जबल नूर वो खुशनसीब पहाड़ है जिसने बारहा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है, तो जुल्फ़ों के बोसे लिए। और इसमें एक मशहूर गार हिरा, इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अरसे तक इबादत फरमाई। और मेरे आका आला हज़रत ने भी गार हिरा का तज़किरा यूँ किया, किस्मत सोरो हिरा की हिर्स है, चाहते हैं दिल में गहरा गार हम। यानी इनके मुकद्दर पर सोरो हिरा, गार सोर भी है ना, उसमें भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मौके पर तशरीफ ले गए थे। एक और अब ज़ियारत करेंगे। चकवाल वाले बताएंगे ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जनाब 7 नंबर खोल दें। 7 नंबर खोले जनाब। मस्जिद फजर। क्या बात है, अगर ये सही जवाब देंगे तो फिर 5 नंबर मिलेंगे, गलती पर कोई नंबर नहीं मिलेगा। बताइए जनाब। क्या बात है जनाब, मस्जिद फजर जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दोनों बार पूरे नंबर लिए चकवाल वाले। जनाब सरगोदा वालों की बारी है। 7 नंबर को। 7 नंबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं। जनाब ये भी बिल्कुल छोटा सा इशारा लेकर जवाब देते हैं। ये कैसे याद रखते हैं? देखा तो हमने भी था, हम में से तो बहुत सौ को याद नहीं रहा होगा। बताइए क्या वाकई ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मंसूब कुआं है? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सलाला ओमान में ये कुआं है जो उनके नाम से मंसूब है। कुछ मनाजिर आइए आपको दिखाते हैं। वालों से है जो वाबस्ता है मकामाते मुक़द्दसा, ये मकामाते मुक़द्दसा, ये मकामाते मुक़द्दसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुआ करता हूँ तमाम उन बीमारों के लिए, मदनी चैनल के नाजरीन जो बीमार हैं और देख रहे हैं,
اللہ کریم اس مبارک جگہ کے صدقے جہاں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا نصیب ہوئی، میرے مولا سارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب، اللہ کریم ہم سارے ہمارے سارے بیماروں کو اور ہمیں بھی جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ آمین۔ عبداللہ ماشاءاللہ یہ اتنا پیارا یونیک جو زیارت آپ نے کروائی، اگر ایسی بہت ساری زیارتیں دیکھنا چاہیں تو کون سے چینل کو سبسکرائب کریں، کون سا چینل دیکھیں اور ہمیں اتنی مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب ہو جائیں؟ ویسے تو الحمدللہ مدنی چینل کے یوٹیوب چینل پر، مدنی چینل کے فیس بک پر بھی پرانے پروگرامز ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ پروگرام چونکہ میں نے کیا تھا تو ہمارے پرسنل پیجز بھی ہیں عبدالحبیب اتاری کے نام سے یوٹیوب چینل پہ، تو وہاں یہ آپ مقدس زیارات مقامات مقدسہ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ یوٹیوب پر یہ پروگرامز مل جائیں گے، اور آپ وہاں جا کر سارے زیارتیں، اور کیونکہ یہ تو بہت چھوٹا سا کلپ تھا، اس کی ہم نے وہاں پوری تفصیل بیان کی، وہ پورا واقعہ بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کیسی بیماری تھی اور پھر اللہ نے کیسے ان کو شفا عطا فرمائی، تو قرآنی واقعہ بھی ہے، وہ بھی آپ انشاءاللہ سن سکیں گے۔ آئیے ناظرین ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں چائنا سے۔ ماشاءاللہ یہ سلسلہ نہ صرف علم میں اضافے کا سبب ہے بلکہ عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام مدنی چینل کی ٹیم کو مزید برکتیں، وسعتیں، کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین، بہت شکریہ، آپ کی دعاؤں کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ۔ اچھا ایک اور کال لیتے ہیں جی، ایک اور کال دیں۔ میں ہوں احمد ایان اتاری، میں ہوں غلام محمد اتاری، ہم دونوں بھائی ہیں تونسا شریف سے۔ پیارے عبدالحبیب انکل کوئی ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ نور الہدا آتا ہو۔ نور الہدا، یا شفیع الورا سلام علیک، یا اس میں نور الہدا ہے؟ اچھا وہ تو اس میں عربی میں ہے، انت نور الہدا، نور الہدا یا نبی الہدا ہے، ہاں، یا نبی الہدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک۔ یہ مجھے آتا تھا، باقی اگر آپ کو پورا شعر آتا ہو تو آپ بتا دیجیے گا انشاءاللہ۔ چلیں جناب اب دیکھیے ہم اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا اسکور بورڈ میں تھوڑی سی کچھ تبدیلی ہے، کچھ کاؤنٹنگ کی مسٹیک پہلے ہوئی تھی، اب اس کو انہوں نے سیٹ کر لیا ہے، تو کچھ دیر میں اس کو بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دکھا دیں گے۔ دونوں ٹیمیں کافی قریب قریب ہیں۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اور جس کا نام ہے خاندانی رشتے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ جناب اولیاء کرام کے، انبیاء کرام کے آپس میں رشتے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپس کے رشتوں کی طرف بھی بات کرتے ہیں تاکہ مزید ہمارے اندر اپنے رشتہ داروں کا خیال بڑھے۔ صلہ رحمی بڑی نیکی ہے، لوگ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داریوں کو بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوال کریں گے چکوال والوں سے، حضرت عثمان غنی کا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاندانی کیا رشتہ تھا؟ جناب جلدی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے زید بن عمر بن عثمان کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پوتی اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سکینہ سے ہوا، یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے سسر کے والد ہیں۔ کیا بات ہے، بڑا طویل رشتہ تھا، مگر صحیح بتا دیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کی بیٹی کے سسر کے والد ہیں۔ یہ صحابہ آپس میں کیسے رشتہ دار ہوا کرتے؟ جواب درست دے دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا رشتہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کے شوہر تھے، یعنی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔
حضرت فاروق اعظم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے شوہر ہیں، یعنی جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاروق اعظم داماد ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فاروق اعظم سے ہوا تھا. جناب اب ذرا کچھ ذاتی رشتوں کی طرف آ جاتے ہیں. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ. ہماری بہن جناب بہن بھی ہو سکتی ہیں اور خالہ زاد بہن بھی ہو سکتی ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری سرگودا والوں کی ہے. زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ زید کی بہن. زید کی ماموں زاد بہن ہے. جناب پھر مسٹیک ہو گئی ہے ہمارے سرگودا والوں سے. یہاں پر جناب تھوڑا سا نمبرز میں ظاہر فرق آ جائے گا، مگر گھبرائیں نہ، کیونکہ آگے بہت سارے سیگمنٹ ہیں جس میں خاص طور پہ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے جب سیگمنٹ آتا ہے تو معاملہ ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. انشاءاللہ چاہیں گے تو وہ کور کر لیں گے. چلے اب ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں. آپ کے تو نمبر بھی نہیں کٹنے انشاءاللہ. جی اللہ پاک آپ کے نمبروں کو مزید برکت عطا فرمائے. جی فرمائیے. آپ کی ماشاءاللہ مسکراہٹ، کیا کہیں گے؟ میں اگر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین. اچھا، یہ جو جنہوں نے بھیجا یہ خاندانی رشتہ پہچاننے کے لیے آپ کو، انہوں نے 100 قرآن مجید کا ثواب آپ کو اور آپ کے والدین کو پیش کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے اور یہ ثواب پہنچانا بھی قبول فرمائے. جی آمین آمین. سوال یہ ہے، آپ کے بیٹے کے ماموں کی بہن کی پھوپھی کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی کے سسر کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ دیکھیں کتنے آرام 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 سے میں نے بیان کیا. پوری ریل گاڑی ہے تو اتنا بڑا رشتہ تو نہ پوچھے نا بھائی. 3-4 واسطوں سے پوچھ لیں. چلیں دوبارہ سے بولیں گے سلو. آپ کے بیٹے کے ماموں کی بہن کی پھوپھی کی والدہ کے بیٹے کی بیٹی کے سسر کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اب اگر آپ نے کہا نا کہ سلو تو مجھے ٹرین سے اترنا پڑے گا، نیچے پیدل چلنا پڑے گا. یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے انہوں نے میرے بارے میں میرا بھائی ہو سکتا ہے، یا میں ہوں یا میرا بھائی ہے. کیا بات ہے آپ کی. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ویسے اس سیگمنٹ کی برکت سے میں رشتے پہچاننا شروع ہو گیا ہوں، ورنہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. کیا بات ہے. چلے جناب بہت شکریہ، آپ نے اتنے سارے ثواب بھی بھیجے. ناظرین وقت ہوا ہے مختصر نعت خوانی کریں گے. اگلے یعنی آج کے بعد جو سلسلے ہیں 1-2 سلسلے مزید وہ تھوڑے سے ہم جلدی ختم کریں گے، کیونکہ مجھے بھی بیرون ملک کی مجلس کے مشورے میں جانا ہے، تو آپ کو کچھ سیگمنٹس کم ملیں گے، یعنی جو ایکسٹرا سیگمنٹس ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد دوبارہ ہم پورے سیگمنٹس کی طرف آ جائیں گے. آئیے وقت ہوا ہے مختصر نعت خوانی کا. آئیے. جی پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی
दिए हैं उनकी महक दिल के गुंजे खिला दिए हैं जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें जलते बुझा दिए हैं रोते हंसा दिए हैं एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना एक दिल हमारा क्या है आज़ाद इसका कितना तुमने तो चलते फिरते आका मुर्दे जिला दिए हैं तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं अल्लाह जहाँ जहाँ अब भी न सर्द होगा अल्लाह जहाँ जहाँ अब भी न सर्द होगा रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा मेरे करीब से कतरा किसी से मांगा दरिया बहा दिए हैं दूर दूर बहा दिए हैं दरिया बहा दिए हैं दूर दूर बहा दिए हैं के शाही तुमको
تیرا کہنا کیا ہے جیسا آ گئے ہو سیکھے بیٹھا دیے ہیں جس راہ چل گئے اونچے بسا دیے اونچے سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے تو یہ کلام ہی پورا بڑا باکمال ہے، مگر غم زدوں کے لیے اس کلام میں بڑا پیارا ایک دلاسا بھی ہے، اشارہ بھی ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم نبی پاک کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں نا، مدینے کی یادوں میں گم ہو جاتے ہیں، تو دنیا میں جتنے ہمارے درد ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشن ہیں، اس وقت سب بھول جاتے ہیں. تو کیوں نہ زندگی ایسے گزاریں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، کتنے بڑا ہی رنج کیوں نہ ہو، کتنی بڑی ٹینشن کیوں نہ ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آقا جب یاد آ جاتے ہیں نا، پھر غم نہیں رہتے، پھر بھول جاتا ہے انسان. تو اللہ کرے کہ بس نبی پاک کی یاد میں زندگی گزرے تو پھر ٹینشنوں سے بھی نجات مل جائے گی. اللہ ہم سب کے دکھوں کو، غموں کو دور فرمائے. ہمارے نور عالم بھائی اور غلام فرید بھائی جو آئے ہیں، اللہ ان کی آواز میں اور برکت دے. ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد منیر رضا سیالوی ہے. میں عذرا شاہ مقیم سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل، آپ کا سلسلہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت ہے. ہم سب گھر والے آپ کا سلسلہ مکمل دیکھتے ہیں. میں بھی مکمل دیکھ کے سوتا ہوں. یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے دعوت اسلامی کا مفتی بنائے. آمین آمین آمین. ایک اور کال دیجیے. میرا نام علی رضا طاری ہے. میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. عبدالحبیب طاری صاحب سے عرض ہے، اس مرتبہ ذہنی آزمائش پروگرام کس شہر میں ہو رہا ہے؟ آج میں سرگودا کی ٹیم کا سپورٹ کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جی. ہم تقریباً فائنلائز کے قریب پہنچ گئے ہیں کہ کون کون سے شہروں میں ذہنی آزمائش ہوگا. ہوپ فلی انشاءاللہ سندھ کے 2 شہر ہوں گے اور 3 یا 4 پنجاب کے شہر ہوں گے اور کشمیر میں کسی ایک شہر میں ہم جائیں گے. تو انشاءاللہ 1-2-4 دن میں ہماری ٹیم اس کو فائنل کر لے گی. اراکین شورا سے مشاورت جاری ہے، پھر اس کو انشاءاللہ فائنل کرتے ہیں. آئیے ناظرین، مقابلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. دونوں ٹیموں سے گزارش اپنی جگہ تشریف رکھیں. ہمیں اسکور بورڈ دکھائیں گے؟ جی دکھائیے جناب. جو کریکشن ہونی تھی وہ اسکور بورڈ پہ ہو گئی ہے. سرگودا کے 31 نمبر ہیں، چکوال کے 35 نمبر ہیں اور 4 نمبر کا فرق ہے جو کسی طرح چاہیں تو پورا ہو سکتا ہے. اب بڑا پیارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مکمل کیجئے. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جی جناب، چکوال والوں کو ایک لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. جتنی غلطیاں کریں گے اتنے نمبر ختم ہوتے جائیں گے، کم ہوتے جائیں گے. دکھائیے کون سا لفظ ہے جو مکمل کرنا ہے. جی کیا اس میں یا ہے؟ اس میں یا ہے یا نہیں بتائیے جناب. یا نہیں ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف 1 سے زائد بار ہے. غور کیجئے، گھر بیٹھے ناظرین بھی، یہاں موجود حاضرین بھی. یہ کیا ہے؟ کس کا نام ہے؟ کیا اس میں با ہے؟ با ہے. دو با آ گئے ہیں. کیا اس میں میم ہے؟ میم بھی ہے.
चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, सिलसिले के हजारों तलबगार थे जी। क्या इसमें रा है? रा भी है। ब्यूटीफुल। क्या इसमें लाम है? लाम भी है। क्या इसमें काफ है? काफ भी है। बरा बिन मालिक। क्या ये हजरत बरा बिन मालिक का नाम है जनाब? जवाब दुरुस्त होने की सूरत में इन्हें 4 नंबर मिल जाएंगे जनाब। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बड़ी अजीम हस्ती का नाम था जनाब। अब बारी है सरगोदा वालों की। क्या इसमें या है? या है। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आबगी ना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़े मुश्किल कुशा जी। से ये सीना अलिफ है। चलो, अलिफ है, बिल्कुल है। दो दो अलिफ आ गए। किस्मत यहाँ तक तुम्हें लेके आई है, किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो, चश्मा जारी है। क्या इसमें मीम है? मीम भी है। माशाल्लाह, अभी तक एक भी गलती नहीं की है। इसमें सीन है। सीन भी है। इसमें बा है। बा भी है। नून है। नून भी है। जा है। जा भी है। दाल है। दाल भी है। उसामा बिन ज़ैद। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगैर गलती के जवाब देकर 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। माशाअल्लाह जनाब। सरगोदा वाले भी अपनी भरपूर कोशिश में हैं। चकवाल वालों की बारी है। क्या इसमें या है? जी या है, और एक से जायद या है। दो दो या आ गए जरा। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना। क्या इसमें अलिफ है? जी, अलिफ भी एक से जायद हैं। दो अलिफ आ गए हैं। दस सेकंड रह गए। क्या इसमें नून है? नून नहीं है। यहाँ मौजूद इस्लामी भाई भी गौर करें, ये लफ्ज क्या हो सकता है? क्या इसमें काफ है? कौन सा वाला काफ? काफ। कश वाला काफ। गाफ। काफ काफ। काफ डंडी वाला। डंडी वाला काफ नहीं है। किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें करके अब एक खून और पसीना चलो। जनाब 5। क्या इसमें रॉ है? जी रॉ है।
دو دو راگ ہے. ناظرین مکمل کیجئے سیگمنٹ چل رہا ہے، لفظ پورا کرنا ہے. اس میں میم ہے؟ میم نہیں ہے. اب میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے، رسالہ کہہ لیں، کتاب کہہ لیں. کیا اس میں لام ہے؟ لام نہیں ہے. کسی بزرگ کی سیرت پر یہ کتاب ہے. کیا اس میں تا ہے؟ تا یا تا؟ تا جی تا ہے. لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا کیا اس میں سین ہے؟ سین ہے. کیا اس میں دال ہے؟ دال ہے. اب تو بڑا آسان ہو گیا ویسے. کیا اس میں با ہے؟ جناب دو دو با آ گئے. سیرت بابا فرید جناب 4 غلطیوں کے بعد پہنچے ہیں تو 1 نمبر انہیں دیا جائے گا. بڑی پیاری کتاب ہے اولیاء کرام کے چاہنے والوں کے لیے. اس کتاب کو حاصل کریں اور برکتیں لوٹیں. تو بے نظریہ گنج شکر منگ دو، بے نظریہ گنج شکر آباد رہے تیرا پاک وطن، آباد رہے تیرا پاک وطن. کتب کے نور نظر ماشاءاللہ. چلیں اب باری ہے سرگودا والوں کی. اس میں یا ہے؟ یا ہے، یا دو 3 یا ہے. پاؤ درجن یا آ گئے. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے آبگینہ چلو. 12 سیکنڈ رہ گئے. کیا اس میں الف ہے؟ الف بھی 1 سے زائد ہے. ایک الف تھا، ایک اور آ گیا. قسمت یہاں تک تمہیں، لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو. کیا اس میں را ہے؟ را بھی ہے. کیا بات ہے جناب. جناب کیا اس میں نون ہے؟ نون بھی ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی، گھر میں موجود اسلامی بھائی بھی دیکھیں یہ کیا ہو سکتا ہے. کیا اس میں میم ہے؟ میم نہیں ہے. پہلی غلطی ہوئی ہے جناب.
سلسلے کے ہزاروں طلبگار تھے سبز گنبد کے آنکھوں میں انوار تھے کیا اس میں واو ہے؟ واو جناب بتائیے کیا اس میں واو ہے؟ آ گیا جناب. چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آبگی نہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا. کیا اس میں سین ہے؟ سین نہیں ہے جناب. یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے. اس میں قاف ہے. جی قاف ہے. کیا اس میں با ہے؟ با بھی ہے. اب تو بہت قریب پہنچ گئے آپ. پانچ سیکنڈ رہ گئے ہیں. کیا اس میں لام ہے؟ لام نہیں ہے. کمال ہے. میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا. سوشل میڈیا پہ تو لوگ پہنچ گئے ہیں. ہماری ٹیم یہاں بھی میرا خیال ہے کچھ لوگ پہنچ گئے. اچھا یہاں بھی پہنچ گئے لیکن ابھی رک جائیں ابھی رک جائیں. الف ہے. الف تو آپ کر چکے ہیں بیٹا. 2 سیکنڈ رہ گئے جلدی کچھ پوچھ لیں. اس میں ہا ہے. ہا بھی نہیں ہے. یہ کسی قسم کے فتاوا ہیں. میں نے کہا چلیں کسی طرح پہنچاؤں آپ کو. کیا اس میں فا ہے؟ جی اس میں فا بھی ہے. تا ہے. اس میں تا بھی ہے. 1 نمبر آپ کو ملے گا. ہم آخر میں کوشش کرتے ہیں جب 4 غلطیاں ہو جائیں تو کوئی ایسا اشارہ دیں کہ آپ پہنچ جائیں. قربانی کے فتاوا یہ کتاب سے حاصل کریں ناظرین. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے. 1 نمبر ہمارے جناب سرگودا والوں نے بھی حاصل کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری سیگمنٹ یہ فیصلہ کرے گا کون سی ٹیم آگے پہنچتی ہے. اور اس سیگمنٹ کا نام جاننے سے پہلے ہم پہلے اسکور بورڈ دیکھ لیتے ہیں اور پھر آخری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں. جی جناب آخری سیگمنٹ کا مل کے نام لیں گے. اس سیگمنٹ کا نام ہے جوش کے ساتھ. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. جناب باری باری آپ اپنی بیل چیک کروائیں گے. ایک بجائیں گے. جی جناب اس کے بعد اب ہمارے بیل بجائیں گے ہمارے سرگودا والے. جی جی یاد رہے اس سیگمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا. ہر صحیح جواب پر 2 نمبر ملیں گے لیکن اگر بیل بجائی جواب نہیں دیا تو 2 نمبر مائنس ہو جائیں گے. جوش ضرور چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے. سوال پورا سنیے گا. اگر سوال پورا نہ سنا بیل بجا دی تو سوال بھی آپ پورا کریں گے جواب بھی آپ دیں گے. ایسا نہ ہو کہ جیتی ہوئی بازی ہار جائیں. تو جناب اب باری دونوں ٹیموں کی ہے. پہلے سوال کریں گے اور سوال یہ ہے دلوں کا. بیل بجائی ہے سرگودا والوں نے. پورا سوال نہیں سنا ہے صرف لفظ دلوں کا سنا ہے. کیا چیز ہو سکتی ہے دلوں کا؟ دلوں کا زنگ کس چیز سے دور کیا جائے؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. جس کا مفہوم ہے بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی صفائی کس چیز سے ہوگی؟ فرمایا تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے. تلاوت قرآن اور موت کو بکثرت یاد کرنے سے. جواب درست دے دیا ہے. سرگودا والے قریب آتے ہوئے. اب باری شیر کی ہے. سر سرے پھر بیل بجائی ہے اب جناب چکوال والوں نے. کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو سرسرے دشت مدینہ کا مگر آیا خیال رش کے گلشن جو بنا غنچہ دلوا ہو کر. رش کے گلشن جو بنا غنچہ دلوا ہو کر. جواب درست دے دیا. اب چکوال والوں نے نمبر حاصل کیے ہیں. پھر باری سوال کی ہے. کون سی صرف لفظ کون سی سنا ہے.
कौन सी दवाई खानी चाहिए जब पेट खराब हो जाए, ये भी तो सवाल हो सकता है। लफ्ज कौन सी के बाद आगे तो चलो भाई। कौन सी 5 चीज़ें दिल की ग़िज़ा हैं? अच्छा जनाब, अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हसीना इब्राहिम खवास रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 5 चीज़ें दिल की ग़िज़ा हैं। गौर तदब्बर के साथ कुरान करीम की तिलावत करना, रात में नमाज पढ़ना, वक्त सारी बारगाह खुदाबंदी में आउज़ारी करना, लोगों से दूर रहना और नेक लोगों की सोबत अख्तियार करना। 4 सही बताएं, 5वां सही नहीं बताया आपने। पेट का खाली होना। जनाब 4 चूंकि दुरुस्त बताए हैं, ये 5 चीजें दिल की ग़िज़ाएं हैं, दिल की दवाएं हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कभी मुकाबला इधर कभी उधर। अब शेर की बारी है जनाब। अब मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा शेर की, याद रखिएगा। नहीं, लफ्ज़ नहीं सुना है, अल्लाह अकबर। शेर का दूसरे मिसरे का पहला लफ्ज नहीं सुना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही ला मकां के मकी हुए, सर अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी वही उन्हीं के नूर सब उन्हीं के जलवा। टाइम आपका खत्म हो गया है। वही नूर हक वही। फिर भी आपका शेर दुरुस्त नहीं है। जब भी मैंने कहा था जोश चाहिए मगर होश चाहिए, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। 2 नंबर माइनस कर लिए जाएंगे। अब बारी है नाजरीन, एक तर्ज सुनाई जाएगी, वो तर्ज पहचाननी है। जनाब सरगोदा वालों ने बेल बजाई है, पूरा कलाम नहीं सुना है, गलती भी हो सकती है। ये किस शहनशाह वाला की आमद आमद है। जनाब तर्ज पूरी सुनाई जाए। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, मरहबा, मक्की मरहबा, मदनी। दोनों टीमों में अब सिर्फ 1 नंबर का फर्क है, कहीं भी मुकाबला जा सकता है। 41 सरगोदा, 42 चकवाल। जनाब अब बारी, एक लफ्ज होगा जो दुरुस्त करना है, वो गौर से देखिए और दुरुस्त कीजिए। होश है, बैल नहीं बजा रहे हैं। कंफर्म हो तो बजाइएगा, ना हो तो ना बजाइएगा। चलें, अब मैं इशारा दे रहा हूं, दोबारा 25 सेकंड लगा दें। जो भी बैल चाहे बजा सकते हैं। ये किसी खुशबू की बात हो रही है। बैल बजा दी है जनाब सरगोदा वालों ने। जन्नत की खुशबू। क्या ये जन्नत की खुशबू लफ्ज था? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। चलें जनाब, अब सरगोदा वाले आ गए हैं। इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अब सवाल है, एक रिवायत के मुताबिक बैल बजाया है हमारे चकवाल वालों ने। पूरा सवाल नहीं सुना है, एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ इतना सुना है। अब कौन सी रिवायत है? अब तो इनका नसीब होगा ये वो रिवायत सही सुना दे और सवाल सही बताएं। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए हैं। एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे कौन है? एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह पाक के पसंदीदा बंदे वो हैं जो सलाम में पहल करें। बिल्कुल आपका जवाब इस हवाले से तो दुरुस्त है, मगर मेरे पास जो सवाल है वो ये था कि एक रिवायत के मुताबिक दुनिया और आखिरत की भलाई और बुराई किस चीज़ के साथ है? और जवाब ये था कि दुनिया और आखिरत की भलाई इल्म के साथ, दुनिया और आखिरत की बुराई जहालत के साथ है। अब बारी शेर की है और मैं शेर का आखिरी लफ्ज़, दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़ पढ़ूंगा। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज़ पढ़ूंगा। मेरा बैल बजाई है जनाब सरगोदा वालों ने। बैल तो बजा देते हैं, बाद में सोचते हैं जवाब आता ही नहीं आता है। अब मेरा सुना है सिर्फ, या 2 नंबर ले लेंगे या 2 नंबर हमें वापस दे देंगे। लिवाउल हम्द के नीचे बने मौला क़यामत में, मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह। मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। नाजरीन अब बारी है, एक तर्ज सुनाई जाएगी,
वो तर्ज सुनकर जवाब देना है। जनाब फिर आधी सी तर्ज सुनी है सरगोदा वालों ने। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। सबसे औला हो वाला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा। आखिरी लफ्ज है जो दुरुस्त करना है, चकवाल या सरगोदा में से किसी ने। जनाब जनाब 10 सेकंड रह गए हैं। जनाब ये लफ्ज किसी ने भी नहीं बूझा है, ये अमानतदार ताजिर ये लफ्ज था। आज का मुकाबला सरगोदा वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। जनाब पूरा मुकाबला चकवाल वाले लेकर चलते रहे, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। बिल्कुल आखिर में आकर जोश के साथ मगर होश में मुकाबला पलट गया और हमारी सरगोदा की टीम जीत गई। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे तशरीफ लाएं, इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। हमारे चकवाल वाले भी अश्कबार हैं, सरगोदा वाले जीत कर भी अश्कबार हैं। अल्लाह अकबर। जनाब जल्दी जल्दी आगे आ जाएं इंशाअल्लाह। नाजरीन आइए आपको दिखाएंगे स्कोर को कार्ड भी दिखाएंगे कि किस तरह स्कोर बोर्ड चलता रहा, और फिर इंशाअल्लाह कुरानदाजी भी करनी है। सैयद साहब कुरानदाजी अगर आ गई है तो कुरानदाजी भी हम करेंगे इंशाअल्लाह। आइए दोनों टीमें आगे आ जाएं इंशाअल्लाह। पहले हम क्विज एप्लीकेशन की कुरानदाजी कर लेते हैं जी। अच्छा पहले हाजरीन की कुरानदाजी। सैयद साहब जी सवाल जो शुरू में किया गया था, सबसे पहले कपड़ा बुनने का काम किसने किया? दुरुस्त जवाब हज़रत आदम अलैहि नबी अलैहिस्सलाम ने। दुरुस्त जवाब देने वाले आशिकान रसूल में ज़ौजा कामरान साजिद, मोहम्मद अजीम अत्तारी, बिनते ज़फ़रुल्लाह अत्तारी, मोहम्मद इब्राहिम रज़ा अत्तारी, बिनते रशीद अत्तारिया, उम्मे अली असगर, बिनते मुज़फ़्फ़र इकबाल अत्तारिया, बिनते अब्दुल क़दीर, अहमद अली अत्तारी, मोहम्मद कासिम बिन मोहम्मद शरीफ अत्तारी, बिनते नवाब अली अत्तारिया, बिनते अख्तर हुसैन अत्तारी। इनके दरमियान इंशाअल्लाह हमारे रुकन शुरा खुद कुरानदाजी करेंगे। बिनते मुज़फ़्फ़र इकबाल अत्तारिया, मोहल्ला अहमद नगर पत्तों की। आप अपना एड्रेस भेजें अपनी महरम के ज़रिए तो इंशाअल्लाह उन्हें तोहफ़ा पेश कर दिया जाएगा। सवाल जन्नतुल बकी में, अब एक सवाल करूंगा जिसका जवाब आपने कल प्रोग्राम शुरू होने से पहले देना है। जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से अंसारी सहाबी दफन हुए? जन्नतुल बकी में सबसे पहले कौन से अंसारी सहाबी दफन हुए, आपने उसका इंशाअल्लाह जवाब देना है। और जो एप्लीकेशन का सवाल है आइए उसकी कुरानदाजी करते हैं। ये जवाब सही था तोता। अच्छा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जो परिंदा दाखिल फरमाया, यहाँ लिखा है तोता। अब आइए कुरानदाजी में चलते हैं। ये 5 आईडीज नोट कीजिए, ऊपर फ़ोन नंबर है और जिस पर आपको तोहफा आपने अपने आईडीज नंबर भेजने हैं। अच्छा जनाब बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड है माशाल्लाह सारे ही बेस्ट हैं माशाल्लाह, और हमारे क्या नाम है आपका, असद अली भाई को माशाल्लाह हम दे रहे हैं आज के सिलसिले के हवाले से। चकवाल की टीम वाकई अफसरदा और होना भी बनता है क्योंकि ये बहुत अच्छे तैयारी करके आए थे माशाल्लाह, और ये इनको मदनी चेक दे रहे हैं, यानी शुरू से आगे थे और उसके बाद जनाब आखिर में ये रह गए पीछे। अल्लाह इनको जल्दी जल्दी मदीना दिखाए और हम सबको भी दिखाए, इन्हें भी दिखाए माशाल्लाह। ये लीजिए बहुत अच्छी टीम है माशाल्लाह, अच्छी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, अगली बार फिर आएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन कल मुकाबला ठीक 8 बजे फिर शुरू हो जाएगा, किसका किस टीम के साथ है आइए देखते हैं। प्री क्वार्टर फाइनल्स का मैदान है सज गया, हर टीम की नजर है जीत पर, मगर जोश के साथ होश भी होना है जरूरी। तो फिर देखिए थर्ड प्री क्वार्टर फाइनल ज़हनी आजमाइश सीजन 16 इंशाअल्लाह 20 नवंबर 2024 बरोज बुध रात 8 बजे, जिसमें होंगी मुल्तान और हैदराबाद की टीम सामने सामने बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने भी हमारे साथ हैं। कुरानदाजी हो गई है 3108 और 3003, 3108 और 3003 के इस्लाम पे आगे आकर तोहफा ले लें, और बाकी इस्लामी भाई
ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مدنی منوں سے تحفہ دلوائیں بھائی. ماشاء اللہ. السلام علیکم. تیری بہاروں کو سلام اے بیابا تیری بہاروں کو سلام تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام اور رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر رات دن رحمت برستی ہے جہاں پر جھوم کر ان طواف رنگی نظاروں کو سلام طواف کے رنگی نظاروں کو سلام اے یابا اور غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے غسل کعبہ بھی منظر کس قدر پر کیف ہے چھوپ کر کرتا کرتا نظاروں کو سلام چھو کر کرتا نظاروں کو سلام اے بیابا. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا دل کا روشن کرے آبگینہ چلو علم کا نور ہے تم بھی بھر لو ذرا فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو مشکل کشا سے یہ سینہ چلو.